حیدر شده دو نیم ز شمشیر جفا، فرق حیدر شده دو نیم ز شمشیر جفا، گریه و ناله و فریاد کنند اهل عزا، فرق حیدر. مثلا امام علیہ السلام کی یہ جو قول ہے، ایک شخص جو ہے وہ معاویہ کے پاس آتا ہے، معاویہ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے امیر المومنین کے پاس آ رہا تھا، ان کے ساتھ کچھ اس نے دیکھا ہے امام علیہ السلام کی زندگی کو. معاویہ سوال کرتا ہے اس شخص سے کہ تم نے امیر المومنین کو کیسے پایا. شاید امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر جو ہے وہ اس کو کوٹ کیا کہ تم نے امام علیہ السلام کو کیسا پایا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے چند بار دیکھا اس طرح سے کہ امام علیہ السلام راتوں کی تاریکی کے اندر اس طرح سے خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے ایک ایسا شخص جس کو جو ہے سانپ نے جیسے ڈسا ہوا ہو اس طرح سے تڑپ رہے ہوتے تھے، اور اپنی داڑھی کو جو ہاتھ میں لے کر جو ہے گریہ کیا کرتے تھے. اور کیا کہا کرتے تھے، یہ شخص کہتا ہے چند بار میں نے، یعنی امام کے فقط ایک بار کے جملے نہیں، کہتے چند بار. امام کیا کہا کرتے تھے، وہ جملہ جو آپ نے بہت مشہور ہے، بہت دفعہ سنا ہے، یا دنیا یا دنیا. دنیا کو پکار کے کیا کہتے ہیں، الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا. علی تعرضتی، کیا تو میرے پاس آئی ہے، ام الی تشوقتی، کیا تو میری جانب راغب ہو گئی ہے. لا حان حینکی، کبھی تیرا وہ وقت نہ آئے کہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ دنیا علی کی جانب جو ہے رغبت کرے. ہیہات غری غیری، جا کے کسی اور کو دھوکہ دے، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. غری غیری لا حاجت لی فیکا، علی کو تیرے اندر کوئی حاجت نہیں ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. قد طلقتک ثلاثا، میں تجھ کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں. لا رجعت فیہا، ایسی طلاقیں کہ جس کے بعد کوئی پلٹنے کی اور رجعت کی اور رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں خطروں کا یسیر فعیشوں کا کثیر، تیری یہ زندگی جو تیری یہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، تیرے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے، کتنا کم ہے، کتنا قلیل ہے، کتنا قصیر ہے. خطروں کا یسیر، خطر یعنی اس کی ویلیو، اس کی اہمیت جو ہے کتنی کم ہے. وہ عمل کا حقیر، جو شخص تیری امید لگاتا ہے، تیرے اندر امید لگانا بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی پست ہے. فرماتے ہیں آہ، وہ جو مشہور جملہ ہے، آہ من قلت الذات، علی علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں گریہ کر کے فریاد کر کے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آہ من قلت الذات وطول الطریق، کہ اس سفر کے لیے جو ہے ذات کتنا کم ہے اور راستہ کتنا طولانی ہے. وبعد السفر، کتنا وہ منزل کتنی دور ہے. وعظیم المورد، اور جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہ منزل کتنی اس کی عظمت ہے. علی علیہ السلام محراب کے اندر گریہ کر رہے ہیں، آہ من قلت الذات وطول الطریق. اور ہم جو ان کے ماننے والے ہیں، ہم کو نہ کوئی اس دنیا کی جو حقارت محسوس ہوتی ہے، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ کسی طرح سے دنیا منتظر ہے، علی کا شیعہ منتظر ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ دنیا اس کی طرف آئے. علی دور کر رہا ہے دنیا کو اپنے آپ سے، علی کا شیعہ منتظر ہے کہ دنیا کب اس کے پاس آتی ہے. دنیا کے پیچھے جو ہے وہ کفار کے سلطے کے اندر، کفار کی ولایت کے اندر، کوئی جو امریکہ اور کوئی جو آسٹریلیا اور کوئی کہاں اور کوئی کہیں جانا کی منتظر ہے. خوب یہ واقعی نہیں ولایت ہے، واقعی یہ ولایت ہے. اسی طرح سے جو ہے یہ ہے زندگی علی علیہ السلام کی، جس کو فالو کرنا ہے. دیکھیں یہ زندگی کتنی بابرکت ہے، کتنا زیادہ اگر اس کو واقعی انسان جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے نمونہ عمل بنائے، اس کو مشعل راہ بنائے. اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سنتے آئے ہیں، بچپن سے جو ہے آپ کے فضائل سنتے ہیں، لیکن کبھی اس نگاہ سے اس پہ غور کریں کہ ایک شخص ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایثار اور قربانی اور فداکاری جو دین کے لیے کس عروج کے اوپر ہے. یعنی اس شخص کے اندر منیت نام کی، میں نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس نے اتنا زیادہ اس کو ختم کر دیا، اس نے فنا ہو گیا خدا کی ذات کے اندر. بچپن کے اندر جب یہ شخص ایمان لاتا ہے، یہ ذات جو ہے ایمان لاتی ہے، وہ جو 13 سالہ زندگی جو ہے وہ جب مکے کے اندر گزار لیتے ہیں، اور اب جب کہ موقع آتا ہے ہجرت کا. دیکھیں ہجرت کے بعد کہ جو بھی ہے ہجرت، بلاخر آپ کو مدینہ میں جانا ہے. مدینہ میں جا کے بلاخر ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، وہاں پہ جو کفار کے جو وہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے انسان جو دور ہو جائے گا، ایک سکھ کا سانس لینے کا ایک موقع آنے والا ہے نا. یہی ہے نا کہ ہجرت کے پہلے کے حالات کیا ہیں، اب جب کہ ہجرت کے موقع آتا ہے تو انسان سوچتا ہوگا کہ ہاں اب جا کے کچھ انسان سکھ کا سانس لے گا.
امام کو کہا جاتا ہے کہ تم کو جو ہے اس بستر پر لیٹنا ہے اگر میری جان بچانا چاہتے ہو. یہ شخص یہ نہیں سوچتا کہ جو ہے میں 13 سال جو ہے مشقت کی ہے, یہ 13 سال جو رسول کا ساتھ دیا ہے, اب جب کہ وہ سکھ کا سانس لینے کا موقع آیا تھا, میں کہتا ہے ٹھیک ہے, اس رات کو جو ہجرت کی رات ہے اس بستر پر جو ہے وہ شخص لیٹ جاتا ہے. لیکن اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی جان کو جو ہے فروخت کر, پھر جو آیت جو نازل ہوتی ہے امام علیہ السلام کی شان میں کہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں خدا کی راہ میں اور خدا ان کا خریدار ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ واقعی اس شخص نے اپنی منیت کو, اپنی انا کو ختم کر دیا. اس میں کوئی انا نام کی کوئی چیز علی کے وجود کے اندر نہیں پائی جاتی. جو کچھ ہے وہ دین اسلام کی سربلندی ہے, جو کچھ ہے وہ رسول خدا کی محبت ہے, جو خدا کی محبت ہے, کسی طرح سے میرے اس محبوب کی جان بچ جائے. مگر علی نہیں کہہ سکتے تھے کوئی کسی اور کو آپ نہیں جو ہے اس بستر پہ سلا دیں کہ جس کی جان جو ہے وہ شاید کم خطرے, جس کی جان کی اتنی اہمیت نہ ہو. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں اگر باقی بچ جاؤں گا, میں اگر جو زندہ رہ جاؤں گا تو شاید اسلام کی زیادہ خدمت کر سکوں گا. ہم لوگ جب توجیہ کرنے پر آتے ہیں اور جو بہانہ بنانے پر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ہم لوگ جو ہیں زیادہ مثلا عالم ہیں, ہم لوگ زیادہ فاضل ہیں, ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہیں, صلاحیت ہیں, ہم معاشرے کو جو ہے اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, ہم لوگ پیچھے رہیں, دوسرے لوگ آگے آ جائیں. علی نے تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے آپ کسی اور کو ذرا دیکھیں, کوئی اور آپ کو مل جائے. نہیں, ٹھیک ہے, میں اس کام کو انجام دوں. اس زندگی کے اندر آگے جس طرح سے آپ بڑھتے چلے جائیں, کس مقام پر ہے کہ جہاں پہ علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہو. اتنی ساری جنگیں آپ لڑتے ہیں, اس فداکاری کا مظاہرہ, کوئی ایک اہم ترین جو پیغام ہے اس زندگی کے اندر, نہ تھکنے والی زندگی ہے. ایک منٹ کے لیے بھی, ایک ثانیہ, ایک سیکنڈ کے لیے امام علیہ السلام نے کبھی اظہار نہیں کیا میں اب تھک گیا ہوں. جب سے اسلام لائے ایک شدید مصیبتوں کا سلسلہ ہے جو علی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ آتے جا رہا ہے. کب جو امام علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا, نہ ہجرت سے پہلے, نہ ہجرت کے بعد, نہ رسول خدا کی اس زندگی کے اندر جب آپ جو ہے خلافت کے اوپر جو آپ کے پاس حکومت ہے, حتیٰ اس زمانے کے اندر بھی کیا ہے, جنگوں کے اوپر جنگ ہے. کتنے ہی ایسے جو ہیں وہ نہیں معلوم اس 10 سال زندگی کے اندر کتنی جنگیں ہیں جو آپ نے لڑی ہیں, کتنے زخم آپ کے پر جسم کے پر جو ہیں وارد ہوئے ہیں, اور کس فقر و فاقے کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے آپ نے. اور جب جو ہے وہ رسول خدا کی زندگی کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ تو جو ہے قیامت ہے, اس کا تو اصلا جو ہے کہ تصور نہیں ہے, اس مصیبت کا جو کہ بعد میں آتی ہے. لیکن علی علیہ السلام نے کبھی کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں, بس اب جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. نہیں, حتیٰ ان حالات کے اندر بھی جو سخت ترین مشکل کا زمانہ تھا, جو تاریخ اسلام کا جو تاریخ ترین دور ہے, سیاہ ترین دور ہے, اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ کبھی نہیں کہا کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی معاشرے سے, وہ کٹ کے رہ گئے ہوں. نہیں, اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وزارت کی باقاعدہ امام علیہ السلام کے خود اپنے کلمات ہیں. جب آپ کو خلافت ظاہری ملتی تو کیا کہتے ہیں, کیا تمہارے لیے بہتر ہی, اگر تم سمجھو تو اب بھی تمہارے لیے بہتر ہے تو میں وزیر ہی رہتا ہوں, تمہارا خلیفہ نہیں بنتا. یعنی اب تک میں وزارت کا کام کر رہا تھا. وزارت کا کام کیا مطلب ہے, یعنی اب تک میں مشورہ دینے کا کام کیا کرتا تھا. یعنی مشورہ دینے کیا مطلب, یعنی اسلامی معاشرے کی, اسلامی سوسائٹی کی آپ کو فکر ہے, اس کی بہتری چاہتے ہیں. ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے حق نہیں دیا, میں گھر میں جا کے سائڈ میں بیٹھ جاؤں گا, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے, معاشرہ جو ہے وہ جہاں جاتا جائے, چاہے وہ ترقی کی جانب جائے, چاہے وہ نابود ہو جائے, مجھے سے کیا غرض, میرا حق نہیں ملا بس میں نہیں. لیکن جنہوں نے یہ ہماری زندگی کے اندر کتنا زیادہ پیش آتا ہے, ہمارا اگر حق چھین لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس تم جانو اور تمہارا کام جانے, پھر مجھے اس کام سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں, یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کام مہم ہے, وہ ہدف مہم تھا, وہ دین مہم ہے, میں جو کر سکتا ہوں, میں گھر بیٹھ کے میں مشورہ دینے کی حد تک اگر کوئی کام کر سکتا ہوں تو میں اس حد تک کام کروں گا. حتیٰ آپ کے اصحاب جو تھے, نزدیکی ترین اصحاب جو ہیں, عمار ہیں, سلمان فارسی ہیں, یہ سب لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ آپ لوگوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے. امام علیہ السلام خود شریک نہیں ہوتے تھے جنگوں میں, اس احتجاج کی خاطر, تاکہ یہ بات کبھی ثابت نہ ہو کہ امام علیہ السلام اپنے حق سے دستبردار ہو گئے. احتجاج ہمیشہ کیا, لیکن یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے اسلامی معاشرے کو ہدایت کی, وہاں پہ جو ہے اس سے کبھی دریک کیا ہو. اور ان کے اصحاب جو نزدیک ترین افراد ہیں, سلمان جیسے افراد جو کہ جن کے لیے آپ کی واضح ہے کہ ان کی منزلت اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو گورنر بنے ہیں خلیفہ دوم کے زمانے میں. عمار کو جو ہے وہ ایک وقت جو ہے کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا گیا, ہمارے یاسر کو,
یہ وہ افراد ہیں جو خالص ترین افراد ہیں جو شیعہ ہیں. وہ جو 4 افراد جو کہ جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جو خالص ترین شیعہ ہیں وہ کون لوگ تھے؟ عمار و ابو ذر و سلمان و مقداد. یہ لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ کام کیا ہے اس معاشرے کے اندر. اب یہ ان لوگوں کی سیرت ہے, یہ امام علیہ السلام کی سیرت ہے ہمارے سامنے کہ نہ تھکنے والی, خستگی جسے کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ مصیبتوں کے درمیان بھی کبھی پھر جو خلافت آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد پھر وہی سلسلہ. یعنی اب اگر انسان کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہاں اب جو ہے وہ اختیار اس معاشرے کا اگر میرے ہاتھ میں آیا اب جا کے اب شاید کچھ سکھ کا سانس ملے گا, نہیں, اس زمانے میں بھی جو ہے امام علیہ السلام جو ہے وہ پریشانیاں ہیں کہ جن لوگوں نے جو بیعت کی ہے سب سے پہلے وہی آ کے بیعت کو توڑ دیتے ہیں, اور پھر جو بیعت توڑنے والے الگ ہیں, جو اپنے جو شیعہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں آخر جو جنگ صفین تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. امام علیہ السلام کریں تو کیا کریں, کس کا ساتھ, کس کو بلائیں, کس کو پکاریں؟ پھر یہ علی جو ہے وہ کنویں کے اندر جو چیخ چیخ کے پکارے نہ تو کیا کرے, پھر کس کے پاس جا کے فریاد کرے؟ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اس کی بات. یہ علی علیہ السلام کی زندگی بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ مظلومیت کی, لیکن اتنی زیادہ دیکھیں جہاں پر اس کے اندر یہ پہلو ہے مظلومیت کا, اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے درس کا پہلو ہے کہ جتنے بھی مشکلات ہو جائیں کبھی یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے کہ مجھ پہ اتنا ظلم ہو گیا میں جو ہے کنارہ جو ہے سائڈ پہ جاتا ہوں, نہیں, آخر وقت تک ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ دین کی خاطر میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا ہے. آخر وقت تک اپنی انانیت کو اپنی منیت کو جو ہے اپنے اندر سے باہر نکالنا. دیکھ کر شیر الہی کو لہو میں غلطا, اشک آنکھوں سے بہے زخم کا یارانہ رہا.